آفتاب بھائی یہ مجھے بتائیے گا MNA بننے کے بعد آپ کی جو عید تھی اس میں کیا بدلاؤ آپ نے محسوس کیا، اور پہلے جو آپ کی عیدیں تھیں بینگ اے بزنس مین، بینگ اے میچور شخص، ہیڈ آف دا فیملی، واٹ ایور یو کال اٹ؟ اچھا، بہت فرق آیا ہے، بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ پہلے MNA بننے سے پہلے تو آبویسلی جو عید ہوتی تھی وہ اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ آدمی سیلیبریٹ کرتا تھا، دوستوں میں جاتا تھا، دعوتیں ہوتی تھیں، وہ ایک بڑی ڈفرینٹ عید ہوتی تھی۔ اب تو بہت چینج ہو گیا۔ چاند رات کو یا چاند رات سے ایک دن پہلے ہم چوڑیوں کے اور مہندیوں کے اسٹال اپنی مختلف کالونی میں، جو ہماری غریب کالونی ہے وہاں لگاتے ہیں، اور عید کے دن فرسٹ ہاف جو ہے نماز کے بعد فیملی کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے کارکنوں کے ساتھ کہیں عید ملن بھی ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو میں جاتا ہوں ان لوگوں کے یہاں جن کے یہاں موت ہو چکی ہوتی ہے، ان کے یہاں تعزیت کے لیے ضرور جاتا ہوں فرسٹ ڈے، اور اس کے بعد پھر 3 دن جو ہے نا ورکرز میں کارکنوں کے ساتھ جو ہے نا عید۔ اب یہ میری جو MNA شپ ہے، یہ میں کسٹوڈین ہوں اس کانسٹیٹوئنسی کا، تو میرے پر ذمہ داری ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے تمام لوگوں کو، گو کہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان تک پہنچنے کی، یا وہ میں پھر ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پہ، تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کارکنوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اب عید بالکل چینج ہو چکی ہے۔ سر یہ مجھے بتائیے، اتنی اگر ہم اللہ میاں کی مان لیتے تو آج ہماری زندگیوں میں کچھ بدلاؤ نہ ہوتا، بلکہ یقیناً بہت بہتر ہوتی۔ جتنا ہم اپنے جیسے ایک عام انسانوں کی مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد چھوڑ دو تو ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو بند کر کے باہر نکل آؤ تو ہم گھروں کو بند کر کے باہر نکل آتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو ایلز ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ایک چند لوگ ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو پینڈیمک ہے اس کا کوئی ویکسین، کوئی علاج تو ہے نہیں۔ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دس، کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے جینا۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ اب کیونکہ آج عید کا موقع ہے تو پولیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ بالکل میرا فرم بلیو ہے کہ یا تو ہمیں کوئی گورنمنٹ ہمیں یہ بتا دیتی ہے، گورنمنٹ کہ 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن ہونا ہے، اس کے بعد یہ حالات صحیح ہو جائیں گے، ہم سب بند ہو جاتے ہیں اور لوگ خوشی خوشی ہو جاتے ہیں، اور جن کی جو ہیلپ کرنی تھی وہ ہیلپ بھی ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک یہ معاملات چلیں گے، تو ہمیں اسی کے ساتھ جینا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے وہ ہے غربت سے، افلاس سے، اور ڈیلی ویجر کے جو بے روزگار ہو گئے ہیں اس سے بھی ہماری لڑائی ہے۔ اور پھر ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت جو چیز آشکار ہوئی ہے وہ یہ کہ ہیلتھ سروسز جو ہے نا ایکسپوز ہو گئی پوری طرح۔ یہ آپ بھی اپنے پروگرام میں بار بار یہ کرتے رہے، سارے اینکر نے یہ کیا ہے کہ ہیلتھ سروسز کے حوالے سے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا، چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو۔ اتنے عرصہ سے یہ لوگ گورنمنٹ میں تھے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں ہم سب عبادتوں میں، روزہ نماز کے علاوہ جو تراویح ہوتی ہیں، تہجد ہوتی ہے، اس میں سب لوگ انگیج ہو رہتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سجود میں گر کے۔ تو یہ اس دفعہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا۔ احتیاط تو دیکھیں ہمیں بہت ضروری ہے، بالکل۔ بچے اور 50 پلس کو نہیں جانا ہے، باقی سب نے عبادتوں میں کرنا ہے، اور یہ وہ 2-3 راتیں ابھی رہ گئی ہیں، 27 29 کی 2 تاریخ، اس میں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کے سے گر گڑا کے جو ہے نا دعائیں مانگنی ہے اس وبا سے نمٹنے کے لیے، اور اپنے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کے لیے۔ اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آ رہا ہے کورونا کا، وہ معاشی طور پہ جو ہے نا ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ ہماری اکانومی پہلے بھی خراب تھی، اور ایک لاس کا بجٹ ہمارا آتا تھا 3.2 ٹریلین لاس کے ساتھ ہم شروع کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، گو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑے دل کھول کے جو ہے نا ریلیفز دیے ہیں، ہر طرح کا ریلیف دیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ تو ہمیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عید کے ساتھ، عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی، کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جو درست ہے، وہ لڑکے جو ینگ جوان، ان کے اگر ایک دفعہ FIR کٹ گئی، نہ وہ گورنمنٹ جاب کر سکتے، نہ وہ ویزا اپلائی کر سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اس سے کراچی کے لڑکوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی آپ ریسزم کر رہے ہیں۔ نہیں، ریسزم نہیں، یہ تو میں تو ظاہر ہے میرا تعلق کراچی سے، سندھ سے ہے، میں کراچی کی بات کروں گا، جو سندھ کا ہے وہ سندھ میں جاؤں گا تو سندھ کی بھی بات کروں گا، مگر اس وقت تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو مرغے بنائے ہیں، جو مارا جا رہا ہے، جو پولیس زیادتی کرے، چیف جسٹس پاکستان نے بھی، آنریبل چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو اچھا، پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ شاپنگ مال، کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ شاپنگ مال کی SOPs جو ہیں سب سے آسان ہے؟ آپ نے ٹیمپریچر لینا ہے، آپ نے سینیٹائز کرنا ہے اور ماسک دینا ہے،
انٹرنس کنٹرول ہے, ایگزٹ کنٹرول ہے. جی. اس کے لیے آج باقاعدہ پتہ چلا کہ ایس او پیز بنائی گئی ہیں اور ایس او پیز کو نا چیف منسٹر صاحب اپروو کریں گے. کمال ہے یہ تو کرونا دہاڑی, یہ تو عارفین یہاں تو کرونا دہاڑی چل رہی تھی. یہ مجھے بتائیے گا, پرائم منسٹر صاحب نے انیشیلی ہمیں بڑا کھلا, میں نے بھی اپنے پروگراموں میں کافی ہیو اینڈ کرائی کیا, ان کی ریلکٹنس مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کچھ کہا, انہوں نے کچھ کہا, اس پہ پوسٹ مارٹم ہوتا رہا, پھر ہمارے پروگرام میں شریک مہمان کچھ اور آرا کا اظہار کرتے رہے. بائی دا پیریڈ آف ٹائم مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں سندھ حکومت کی آرا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں, اور ان انٹینشنلی میری آرا اور وزیر اعظم کی آرا یا پاکستان تحریک انصاف کی آرا میں بھی رہوں جو ہے وہ شاید ایک ہی ہے. یہ اتفاق ہے یا یہ اسپانسرشپ کی مرہون منت ہے؟ دیکھیں, میرا لیڈر جو ہے نا وہ ویژنری لیڈر ہے, اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو آگے کی سوچتا ہے, آگے کو دیکھتا ہے, فیوچر دیکھتا ہے. اور ڈے ون سے پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں تھے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی, احتیاطی تدابیر کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ پرائم منسٹر کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے یہاں 25% جو لوگ ہیں قطع غربت کے نیچے ہیں, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ تعداد اور بڑھ گئی ہے. تو وہ ان کو پہلے دن سے معلوم تھا, اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم سب اس بات پہ متفق تھے. 18 مارچ کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, بلاول بھٹو زرداری کی پہلے ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو راشن دیں گے, وہ گمنام راشن جو آج تک پہنچا نہیں, گمنام ہی رہا. اس کے بعد ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی, ہم نے ایم این ایس, ایم پی ایس اور ہمارے پریزیڈنٹ خرم شیخ زبان کراچی کے ہم نے کی تھی. اس دن پہلی دفعہ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, اس کو لاجیکل کا لفظ استعمال کیا تھا, وہ پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ آ گیا. تو پرائم منسٹر ایک ویژنری. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم بھی بہت ہدف تنقید بنی ہے. جی, اپوزیشن نے اس پر بھی بڑا کرٹیسائز کیا, بلکہ انہوں نے اس کا مذاق تک اڑایا. جی, اب آپ دیکھیں کل اور پرسوں, کل جو ہے آنریبل چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں, وہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے جو اسٹانس لیا تھا وہ بالکل صحیح تھا. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مراد یہ تھی کہ آپ شاپنگ مال کو بھی کھولیں گے تو اس 2-3 ایس او پیز کے ساتھ کریں گے. انڈسٹری انہوں نے بند کر دی, جو 24 سے 22 تاریخ سے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا, کیونکہ 23 کی چھٹی تھی, 22 کو ان آفیشیلی ہو گیا, 24 کو آفیشیل شروع ہوا تھا. اسینشل سروسز ڈکلیئر ہی نہیں کی انہوں نے, پورٹ کے راستے بند ہو گئے, اور جو را مٹیریل تھا اس کے لاجسٹک خط بند ہو گئی, فلور مل بند ہو گئی, رائس مل بند ہو گئی, کچھ پتہ نہیں تھا نا. 26 فروری کو پہلا کیس کا سندھ میں ہوا تھا, اس سے لے کے اور 24 مارچ تک 22 مارچ تک ان کو کچھ نہیں پتا, کوئی ایس او پیز نہیں. آج بھی کہہ رہا ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں. تو دیکھیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مراد یہ تھی کہ مختلف وقتوں میں مارکیٹس آپ کھولیں, ٹائمنگ ان کے کرتے ہیں, کوئی 6 سے 12, 12 سے 6, اس طرح 9 سے 6, مختلف ٹائمنگ ہو سکتے ہیں. ایس او پیز ہیں, لوگوں کو تیار کریں, مینٹلی تیار کریں کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے, پلس ہیلتھ سروسز آپ جو نا امپروو کریں. آئسولیشن سینٹر, کوارنٹین سینٹر کو بہتر کریں. کل میں فردوس شمیم ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور خرم شیخ زمان, علی عادل شیخ, گورنر صاحب نے ہمیں پی پی ایز کے ساتھ بھیجا تھا ایکسپو سینٹر میں. آپ یقین کریں بہترین وہ ایکسپو سینٹر بنا ہوا ہے, 1200 لوگوں کی کیپیسٹی ہے وہاں پہ, 137 لوگ تھے آئسولیشن میں, صرف آئسولیشن سینٹر ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں پورے سندھ میں کہ جو وینٹیلیٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے, اسپیئر میں این ڈی ایم اے کے پاس 500 وینٹیلیٹر پڑے ہیں, اس وقت تو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلس کو او پی ڈی بند کر دی, ڈیلی کے روٹین کے جو آپریشنز ہوتے تھے وہ بند ہو گئے. تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ کی شارٹیج ہوگی, 10,000 سے زیادہ سرجریز پوسٹ پون ہوئی ہیں. بات کی ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہ پورے دنیا سے یہاں سندھ میں لوگ آتے ہیں علاج کے لیے, اس دن تو مجھے نیند ہی نہیں آئی. تو میں کہوں گا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ, اگر اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھانے والی بات ہے. جناح ہاسپٹل کو پرائیویٹ لوگ جو ہے, این جی اوز جو ہے نا چلاتے ہیں. وہاں 2 سائبر نائف ہیں, ایک دونوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اسپانسر کیے. یہ ان سائبر نائف کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آ کے جو ہے نا ٹیسٹ کرا رہا ہے تو اس جس کا ان سے تعلق نہیں ہے. یہ تو مطلب اس دن تو رات کو نیند ہی نہیں آئی. میں کہ کون سا مذاق ہے جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے مرتضیٰ وہاب صاحب سینسیبل پڑھے لکھے ہیں, ان کی والدہ ان کے والد کو ہم جانتے ہیں این ڈی کے زمانے سے ہی. تو مگر مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہیلتھ کے اوپر ہمارے اکرم چیمہ بڑا کام کرتے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر سب کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے کافی یہ مطلب سینسیٹیو ہیں اس معاملے پہ نا. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا وائٹ پیپر بھی لائیں گے,
اور پورے سندھ کی ہیلتھ کی پوری چیز بتائیں گے. 550 ارب روپے کا پچھلے 8 سال کا بجٹ تھا. 550 ارب روپے کا 550 ارب روپے کا 8 سال کا بجٹ. اس میں اب دیکھ لیں کہ کیا ہے اس وقت سندھ میں. سر آپ نے تو کنفیوزیا دیا. میں عید کے حوالے سے چلے